بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 42واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا مضمون مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ شروع ہوا تھا۔ آج اس کا یہ دوسرا درس ہے، تو پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف۔ جی قبل میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے گھر منتقل کیا گیا تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی رائے کچھ اور تھی۔ تو قبل میں پچھلے سبق کے آخر میں جو ہم نے پڑھا وقائل یقول تو لا بأس، اس کے ساتھ وہی پہلے والے لوگ مراد تھے کہ جو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے جو دوسرے فریق تھے وہ ذکر ہو رہے وقائل یقول اخاف علیہ، اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کی زندگی کا خطرہ ہے۔ فأتي بنبیذ فشربه فخرج من جوفه، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبیذ التمر کھجور کا پانی وہ لایا گیا، انہوں نے وہ پیا تو وہ ان کے پیٹ سے زخم کے راستے نکلا۔ ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا تو انہوں نے وہ پیا تو وہ بھی پیٹ سے زخم کے راستے باہر نکلا۔ فعرفوا ان میت، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی شہادت یقینی ہے۔ فدخلنا علیہ، ہم ان کے پاس داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ ہم وہاں داخل ہوئے حضرت عمر کے پاس۔ وجاء الناس، اور لوگ بھی آنے لگے۔ فجعلوا یثنون علیہ، اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگے۔ وجاء رجل شاب، ایک نوجوان آدمی آیا۔ فقال، انہوں نے کہا ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، اے امیر المؤمنین آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہو۔ لک من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدم فی الاسلام ما قد علمت، آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، یعنی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ ثم ولیت فعدلت ثم شہادت، پھر آپ والی بنائے گئے اور آپ نے عدل اور انصاف قائم کیا، عدل اور انصاف سے حکومت کی، اور اس کے اوپر پھر آپ کو شہادت کا درجہ اور مرتبہ ملا یا مل رہا ہے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا وددت ان ذلك كان کفافا لا علی ولا لی، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابر سرابر ہو جاتا، یعنی نہ میری پکڑ ہوتی اور نہ میرے اوپر کچھ عطا، یعنی نہ کچھ ثواب ملتا مجھے، بس میں تو اس پر بھی راضی تھا۔ فلما ادبر، پس جب وہ نوجوان مڑا، اذن ازارہ یمس الارض، تو اس کی تہبند زمین کو چھو رہا تھا۔ فقال ردوا علی الغلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ فقال یا ابن اخی ارفع ثوبك فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اٹھائے رکھو، یعنی زمین سے اس کو اوپر رکھو، کیوں کہ اس سے تمہارا کپڑا یہ زیادہ دنوں تک بھی چلے گا اور تمہارے رب سے تمہارے تقوی کا بھی باعث بنے گا۔ یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، انظر ما علی من الدین، دیکھو میرے اوپر کتنا قرضہ ہے۔
جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے کفافن. کفافن یہ باب نصورہ سے کف یکف کفن سوال کرنے سے رکنا، یعنی انسان کے پاس اتنے مقدار کا ہونا جو اس کو سوال سے مستغنی کر دے، اتنے مقدار کا ہونا کہ جو اس کو سوال سے مستغنی کر دے، یا بہت بھرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے تکففن. تکففن یہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کو کہتے ہیں. جب ہاتھ انسان پھیلاتا ہے دوسرے سے مانگنے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے. ویسے کفاف کا اطلاق اتنی مقدار پہ ہوتا ہے کہ جو گزار لائق ہو اور آپ کو لوگوں سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے، جو آپ کی حاجت اور ضرورت کے لیے کافی ہو. جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فحسبوا فوجدوه 86,000 او نحوه. تو جب لوگوں نے وہ حساب کیا تو وہ 86,000 درہم وہ نکلے یا اس کے آس پاس. قال ان وفا له مال آل عمر فأده من اموالهم، کہ اگر یہ کافی ہو جائے آل عمر کے اموال میں سے تو اس میں سے ادا کر دینا. وإلا فصل فی بنی عدی بن کعب فإن لم تفِ اموالهم فصل فی قریش. اور اگر ان کے اموال سے کافی نہ ہو آل عمر تو پھر بنی عدی بن کعب سے مانگ لینا. اگر ان سے بھی پورا نہ ہو، یعنی ان کے اموال سے بھی اگر پورا نہ ہو تو پھر قریش سے مانگ لینا. ولا تعدهم الى غیرهم، لیکن قریش سے پھر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کرنا، یعنی کسی اور سے پھر نہیں مانگنا. فأد عنی هذا المال، پھر تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر دے. انطلق الى عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فقل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرنا یقرأ علیک عمر السلام، کہ عمر آپ کو سلام کر رہا ہے. ولا تقل امیر المؤمنین فانی لست اليوم للمؤمنین امیرا، امیر المؤمنین نہیں کہنا کیونکہ آج سے میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا. وقل اور عرض کرنا ان سے یستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبہ، کہ عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے. قال، تو فرماتے ہیں راوی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اما عائشہ کے پاس گئے. فسلم، انہوں نے سلام کیا. فاستأذن، اور اجازت طلب کی داخل ہونے کی. ثم دخل علیہا، پھر ان کے پاس گئے. فوجدها قاعدة تبکی، انہوں نے پایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. فقال، فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام، حضرت عمر بن خطاب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. ویستأذن ان يدفن مع صاحبیہ، اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا كنت اريده لنفسی ولأؤثرن به اليوم على نفسی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. فلما اقبل، بس جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس ہوئے، قیلہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے، ھذا عبداللہ ابن عمر قد جاء، کہ عبداللہ ابن عمر واپس آ گئے. فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارفعونی فاسندہ رجل الیہ، مجھے اٹھاؤ. تو ایک آدمی نے اس کو بٹھایا تکیہ لگانے کے لیے، ان کے پیچھے بیٹھ گئے. فقال ما لدیک، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ قال الذي تحب یا امیر المؤمنین قد اذنت، میرے پاس وہ خبر ہے جو جسے آپ پسند کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ کو اجازت دے دی گئی. فقال الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ما کان شیء اہم الی من ذلک، کوئی بھی چیز مجھے اس سے زیادہ مہم نہیں تھی.
فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ، یہ والا انشاءاللہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ ہم لگائیں گے، یہ 3 الفاظ جی۔ تو یہاں پر یہ 2 الفاظ ہے، پہلا وَلَا تَعُدُّهُمْ، عَدَّ يَعُدُّ، باب تفعیل سے تعدیتاً، تعدیتاً یہ چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو کہیں سے کہیں لے جانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو، یہ یہاں پر باب تفعیل سے ہی استعمال ہوا ہے، اور اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لیں تو سمعہ سے لینے کی صورت میں عدن مصدر اس کا آئے گا، عدا یعدو عدن، بمعنی بغض رکھنا یا ظلم کرنے کے معنی میں یہ پھر آئے گا۔ اور اگر باب افعال سے لے لیں تو پھر اس کا مصدر اعداء آئے گا، مدد کرنے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے وَلَأُوثِرَنَّ، اوثرن قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں ان کو، اگرچہ ان کی اپنی ضرورت اس چیز کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اثرا، اثرا یؤثر ایثارا، باب افعال سے ایثارا مصدر اس کا آتا ہے فضیلت دینے کے معنی میں، ترجیح دینے کے معنی میں، یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اگر باب ضربہ سے اس کو ہم لے اثرن، اثرن سین کے حرکت کے ساتھ، اور یہی باب نصرہ اور سمعہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ضربہ اور نصرہ سے اس کا معنی نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ اثر ہے فلاں صحابی کا، یہ اثر ہے فلاں صحابی کا، نقل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، یا اسی طرح اکرام و تعظیم کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر سمعہ سے ہو اثرن تو پھر معنی ہوگا پکا ارادہ کرنا۔ باب تفعیل سے تأثیراً مصدر اس کا آتا ہے اثر انداز ہونے کے معنی میں۔ اگلے سلائیڈ کی طرف پڑھتے ہیں جی، یہ فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ، یہ اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ۔ فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو چکے تو مجھے اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے چلو اور دروازے پر رکھ کر سلام کرنا، فقل اور عرض کرنا یستأذن عمر بن الخطاب ان اذنت لی فادخلونی وان ردتنی فردونی الی مقابر المسلمین، تو عرض کرنا کہ عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے، یعنی ہم ان کو دفن کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بس اگر اجازت ملی تو پھر اندر مجھے داخل کر دینا، پھر میری تدفین وغیرہ کر دینا، لیکن اگر انہوں نے منع فرمایا یعنی اجازت نہ دی تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وجاءت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا والنساء تسیر معها، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی آئی۔ فلما رأیناها قمنا، بس ہم نے جب ان کو دیکھا تو ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فولجت علیہ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئی۔ فبکت عنده ساعۃ، اور تھوڑی دیر تک وہاں آنسو بہاتی رہی، روتی رہی۔ واستأذن الرجال، پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، فولجت داخلا لہم، تو ان کے اندر آنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ فسمعنا بکاءها من الداخل، تو ہم نے اندر سے ان کے رونے کی آواز سنی۔ فقالوا، پھر لوگوں نے عرض کیا اوصیا امیر المؤمنین استخلف، اے امیر المؤمنین خلافت کے متعلق کوئی وصیت کیجیے۔
قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو بھی اس خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک راضی اور خوش تھے۔ فسمیہ، پھر ان حضرات کا نام لیا، فسمیہ پس نام لیا پھر آپ نے علی و عثمان و زبیر و طلحہ و سعد و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وقال، پھر آپ نے ان تمام حضرات کا نام لے کر آگے مزید ارشاد فرمایا۔ یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے الرہط۔ رہط یہ 3 سے لے کر 10 تک ایسے گروہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس میں کوئی عورت نہ ہو، یعنی صرف مردوں کا ایک گروہ جو 3 سے لے کر جن کی تعداد 10 تک ہو، 3 سے لے کر 10 تک۔ رہط یہ مفرد ہے، اس کی جمع ارہات یا ارہت یہ آ سکتی ہے۔ جی تو یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اگلے اور آخری حصے کے ساتھ اگلے درس میں پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔